لوگوں نے آپ کو دیکھا، دیکھنے والے جو عقل مند ہوتے تھے، مخصوص سمجھ بوجھ اللہ نے جسے دی تھی، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ خود کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کرنے والی ذات ہے، یہ بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے یہ ذات۔ سمجھنے والے سمجھتے تھے، صدیق اکبر سمجھتے تھے کہ یہ سورج ہے، اور جب یہ نکلے گا، نکلنے کے طریقے سے، نکلنے کے مخصوص انداز میں نکلے گا، تو کفر، شرک، بت پرستی کے سائے اور اندھیرے سپڑ جائیں گے، سمٹ جائیں گے، ساری کائنات میں ایمان کا اجالا عام ہو جائے گا، کفر کی رات ختم ہو جائے گی، ایمان کا سویرا نکل آئے گا۔ سمجھنے والے سمجھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، جو آپ کے خیالات پڑھتے تھے، جو آپ کے مزاج کو جانتے تھے، جو آپ کی باتوں کو سمجھتے تھے، آپ کے کاموں کو سمجھتے تھے، تو سمجھتے تھے کہ یہ تو سراپا توحید ذات ہے، سراپا ایمان ذات ہے، اور کفر کے خلاف ہستی ہے، اس کا وجود باوجود کفر کی ظلمت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا زہر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زبان خال سے اسلام کی دعوت دی، توحید کو پیش کیا، تو ہوا کیا؟ بت پرستوں کو بالکل ایک نئی بات سننے میں آئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کئی خدا ہیں، ایک بڑا خدا ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتوں والا ہے، یہ سب چھوٹے خدا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا خدا اللہ ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے کو جو کفر کہا جاتا ہے وہ کفر نہیں کرتے تھے، وہ شرک نامی کفر کرتے تھے، اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے اور غیر خدا کو بھی معبود مانتے تھے، بتوں کو بھی معبود مانتے تھے۔ جب حضور نے ان کے اس عقیدے پر ضرب کاری لگائی تو باطل ابھرا۔ حضور نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ، پوجے جانے کے قابل صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوائے کوئی نہیں، یہ بولو۔ یہ ہے اسلام کے پیغام کی روح، کہ معبود ہو سکتا ہے، ورتی آف ورشپ ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق ہو سکتا ہے تو صرف اللہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے سوائے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضور انور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے مسلمانوں کا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ جو اللہ ہے وہ ہے ورتی آف ورشپ، پوجے جانے کے قابل، مستحق عبادت، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق ہے۔ تو مسلمان کسی چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی امیر کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی معجزے کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی معجزہ دکھانے والے پیغمبر کی بھی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی خبر کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی علم کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی حکومت کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کی پرستش نہیں کرتا۔ مسلمان ہے، وہ پرستش کرتا ہے، وہ پوجتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے،
وہ ونکم کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن مظفر وارثی کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. تو مسلمان وہی ہے جو کسی پیر کو خدا نہیں مانتا، جو برحق پیر ہے، سچا پیر ہے، کامل پیر ہے، ہدایت کے فرائض منصبی سے واقف ہے، اسے پیر مانتا ہے مسلمان، اسے خدا نہیں مانتا. ہم پیران پیر کو بھی خدا نہیں مانتے. ہم قادری اسی لیے ہیں کہ ہم پیران پیر کو خدا نہیں مانتے. ہم چشتی اسی لیے ہیں کہ خواجگان چشت میں سے کسی کو خدا نہیں مانتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نہیں تسلیم کرتے. ہم امام اعظم کے ماننے والے حنفی ہیں، اسی لیے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نہیں مانتے. ہم خدا کے محبوبین کو خدا کے محبوب بندے مانتے ہیں، خدا کے مقبول بارگاہ بندے مانتے ہیں. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جن کا مرتبہ خدا کے مرتبے کے بعد ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جو محمد الرسول اللہ کو خدا نہیں مانتا وہ کسی خبر کو کیسے خدا مانے گا؟ سبحان اللہ. وہ کسی جھنڈے کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ کسی علم کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ کسی رایت کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ سورج کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ ستارے کو کیسا خدا مانے گا؟ جو یہ مانتا ہے کہ ہر چیز محمد الرسول اللہ کے نور سے بنی اور محمد الرسول اللہ ہی خدا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا وہ ہے جس کے نور سے محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. جو محمد عربی فداہ امی و ابی محمد عربی کابروئے ہر دو سراست. محمد عربی کابروئے ہر دو سراست کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کے مکتوبات میں یہ شعر مجھے ملا. کیا ہے یہ شعر؟ محمد عربی کابروئے ہر دو سراست. محمد عربی جو دونوں جہاں کی آبرو ہیں، دونوں جہاں کی عزت ہیں، دونوں جہاں کو عزت ملی ہے، آبرو ملی ہے، تو دونوں جہاں کو، دونوں جہاں کے رہنے والوں کو عزت ملی ہے، آبرو ملی ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے محمد الرسول اللہ کے خدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. محمد عربی کابروئے ہر دو سراست کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کی دھول نہیں بن سکا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے در کی، ان کی دہلیز کی دھول نہ بن سکا، اس کے سر پر خاک پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عربی کابروئے ہر دو سراست کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او. یہ کس کی کتاب میں لکھا ہے؟ اس کے مکتوبات میں لکھا ہے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نقشبندی سلسلے کا آفتاب. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، اور یہ عقیدہ ہمارا حضور کے فیض کی وجہ سے ہے، حضور کے خدموں سے وابستگی کی وجہ سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا مان لیا اور کہہ دیا کہ جیسس از گاڈ. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ ماننے پر آمادہ ہو گئے، مان لیا، سن آف گاڈ مان لیا ان کو. لیکن مسلمان کوئی حضور محمد الرسول اللہ کو سن آف گاڈ ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو گاڈ ماننے کے لیے، خدا ماننے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھو طریقت والا وہی ہے، صوفی وہی ہے، پیر وہی ہے جو عقیدہ توحید کو اپنا چکا ہے. عقیدہ توحید جس کی روح بن گیا ہے. سمجھنا ہے؟ ہم کسی پیر کو، کوئی کتنا بڑا پائے کا پیر کیوں نہ ہو، ہم اسے خدا نہیں مانتے.
اسے رسول نہیں مانتے تو اسے خدا کیسے مانیں گے؟ بات سمجھ میں؟ جو پیر